تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہیں اور آج بھی ان کے توشہ خانہ کیس کی ہیئرنگ تھی جس میں تحریک انصاف کو بڑی امید تھی کہ جی آج فیصلہ آ جائے گا، ان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ پھر فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے لیکن فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یہ معاملہ ہے ان کی سزا کی معطلی کا، باقی کیس تو آگے چلے گا لگتا ہے ابھی، لیکن کم از کم ان کو ضمانت پر رہائی مل سکتی ہے۔ لیکن امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ خبریں بھی آئیں کہ سائفر کیس میں بھی ایف آئی اے گرفتاری کے لیے تیار ہے، بلکہ یہ رپورٹ ہوا کہ شاید ان کی ٹیم کو اٹک جیل بھی گئی ہے، اس سے پہلے جا کر وہاں ان سے تفتیش بھی کرتی رہی ہے۔ اور کل سپریم کورٹ میں بھی 3 رکنی بینچ ہے، وہ بھی ہیئرنگ کرے گا توشہ خانہ کی اپیل کی۔ اب عامر زیاد صاحب، یہ پہلا کیس ہے اور یہی بڑا ہائی لائٹ ہوا، بہت اس میں کنٹروورسیز ہوئیں، جو ٹرائل کورٹ کے جج صاحب تھے ان کو بھی او ایس ڈی لگایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جن کو تھریٹس وغیرہ کافی ہیں، تو ابھی تو آگے بہت سے کیسز ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے مین سب سے اہم کیس یہ تھا جس کا کل فیصلہ سنایا جانا ہے؟ دیکھیے، تو مرضی ہے ان لوگوں کی کہ کسی بھی کیس کو اہم بنا دیں۔ بات یہ کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کا جس طرح سے فیصلہ ہوا اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ قانونی حلقوں میں اس پہ تنقید ہوئی، وہ بہت زیادہ سوالات جو ہے ریز کرتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ انصاف جب ہو تو وہ ہوتا وہ نظر بھی آ رہا ہو، لوگوں کو یقین بھی ہو۔ تو خیر میں اب اس بات پہ ہمیں میرے خیال میں کیونکہ کورٹ کے معاملات ہیں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، احتیاط سرائی سے گریز کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کل عدالت جو بھی سنائے، جو سابق وزیر اعظم کی قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ بھی کم نہیں ہونے جا رہی، اور ایسا نہیں کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ان پر ہیں، مطلب ہے کوئی کہتا ہے 150 ہیں، کوئی کہتا ہے 180 ہیں، تو کسی بھی اس میں آپ مقدمے کے اندر جو ہے ان کو ایک تو خیر کورٹس کے اگر وہ آزاد ہو جاتے ہیں تب بھی بہت پھیرے لگانے، اور نہ کسی اور کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ ان کو اگر عدالت ایک کیس میں چھوڑتی ہے تو کسی اور کیس کے اندر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں ایک دم جو لوگوں کو توقعات ہیں کہ عدالت فیصلہ دے گی اور سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ جیل سے باہر نکل کے چہل قدمی کرنے لگیں گے، مجھے یہ ہوتا ہوا مشکل نظر آتا ہے۔ اس وقت جو حکومت کے ارادے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خود جو نگراں وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو حکومت ہے انہی پالیسیز کے تسلسل پر ہے، مطلب ہے کہ جو سابق پی ڈی ایم کی حکومت کی تھی، اور جب وہ پالیسیز کے تسلسل کی بات کرتے ہیں اس میں صرف معاشی پالیسیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ پالیسیز کی بھی بات ہو رہی ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا انہوں نے معیار کہتے ہیں نا جدگانہ معیار جو ہے اپنے لیے مقرر کیا تھا، اپنے لیے الگ تھا، کسی اور کے لیے الگ تھا۔ لوگوں کو جو شکایت ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ جی کسی ایک کو جیل میں ڈال دیا گیا، سوال یہ زیادہ بڑا ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی انصاف کے دورے معیار ہیں۔ دورے معیار سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے کہ نیب لاز میں ترامیم ہوئی، اس میں لوگوں کے اوپر جو بنائے اس سے کہیں بڑے کیسز تھے بلینز آف روپیز کے، اس میں تو ایک دم آپ دیکھتے کہ ان کو بند کر دیا گیا، اور یہی ادارے دعویٰ کرتے تھے کہ جی بوریوں میں بھر کے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام ہوا میں اڑ گئے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ مطلب ہے کہ جب انصاف ہو رہا ہوتا تو دونوں طرف ہو رہا ہوتا، جو پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے 16 آنے آپ ان سے جواب لیں، اگر انہوں نے گھڑی چرائی ہے تو بالکل گھڑی چوری کیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو قانون کہتا ہے آپ سزا دیں، لیکن جنہوں نے بلینز روپیز کی منی لانڈرنگ کی، ایون فیلڈ کے وہ لیے، العزیزیہ کیس ہے، خدا آپ کا بھلا کرے کچھ کیسز بند ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ جو لوگوں نے کہتے ہیں پیمانے بدل دیے نیب لاز کے اندر، کہ اگر پہلے ہوتا تھا کہ جی اگر خواجہ برادران کی اگر آپ بات کریں، آپ بلکہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے، آپ کو تو لاء کا وہ ہے بیک گراؤنڈ، کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر 100 لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا تو مطلب ہے آپ پہ نیب میں کیس چلے گا، کیونکہ پیراگون کیس میں غالباً 76 لوگ تھے تو انہوں نے اس کی وہ بدل دی۔ باہر سے شواہد آنے تھے جی کیلبری فونڈ کے مریم نواز صاحبہ کے اوپر، انہوں نے کہا جی باہر سے جو شواہد آئیں گے ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، جو بارے ثبوت ہے وہ آپ نے نیب پہ لا کے کھڑا کر دیا، بجائے اس کے کہ لوگ جواب دیں کہ آپ نے جائیداد جو ہے کہاں سے بنائی۔ آپ نے یہ چیز ترمیم کر دی کہ جو ہے نا کہ جو سپاؤزز یا جو دیگر آپ کے خاندان کے افراد ہیں ان کے نام پہ اگر آپ نے جائیداد خریدی ہے یا چیزیں بنائی ہیں، اس کا وہ آپ کے کیس سے جعلی اکاؤنٹ سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑا بھونڈے انداز سے انہوں نے وہ کیا کہ لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی پہ سے اعتبار اٹھ چکا ہے اسامہ صاحب، اور میرے خیال میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔